کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھی، جب نہیں پڑھی تو آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ سال میں ایک بار بقرہ عید آتی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو اس بات کا علم ہوگا کہ اللہ رب العالمین نے امت مسلمہ کو دو خوشی کے تہوار دیے، یعنی دو عیدیں، ایک ہے عید الفطر، ایک ہے عید الاضحیٰ۔ تو ناظرین، ہم اسی والا سے ایک آپ کو ویڈیو دکھانا چاہ رہے ہیں۔ یہ ہے مفتی عبدالوہاب قریشی کی۔ تو پتہ نہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں عیدیں نہیں پڑھتے تھے۔ تو ناظرین دیکھتے ہیں آخر انہوں نے کیا گفتگو کی ہے، تو پھر انشاءاللہ اسی والا سے ناظرین ہم بھی گفتگو کریں گے۔ تو آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ صحابہ کے شاگرد ہیں، وہ بندہ مجھ سے پوچھنے لگا، مولانا آپ امام ابو حنیفہ کو امام مانتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ نے تو بقرہ عید کی نماز پوری زندگی نہیں پڑھی، جب نہیں پڑھی تو آپ اسے امام کیوں مانتے ہیں؟ سال میں ایک بار بقرہ عید آتی ہے، انہوں نے تو نہیں پڑھی اور میں مانتا ہوں نہیں پڑھی۔ میں آپ کی مسجد بیٹھ کے کہتا ہوں امام صاحب نے نہیں پڑھی بلوغت کے بعد بقرہ عید کی نماز۔ جب اعتراض ہوتا ہے تو جواب ماہرین سے پوچھے۔ یہ میں بیٹھا تھا جامعہ عمر بن الخطاب ملتان میں، اعتراض ہوا، میں نے کہا میں سنیں جواب، ایک بات ہے تو مانو، اب سنو میرا جواب۔ امام ابو حنیفہ کی جمہور کے قول کے مطابق 70 سال عمر ہے۔ مسند الامام اعظم اٹھائیے، امام حسکفی رحمۃ اللہ علیہ کی روایت سے امام قاضی ابو یوسف کی روایت موجود ہے۔ حججت مع ابی سنۃ 16، امام صاحب فرماتے ہیں میرے والد ثابت، نعمان بن ثابت ہے نا، ثابت بن زوتی میرے والد، جن کو علی المرتضیٰ نے اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا، امام ابو حنیفہ کے والد کے منہ میں گھٹی دی تھی، اس ثابت اپنے والد کے ساتھ میں نے، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں 16ویں سال کی عمر میں پہلا حج کیا ہے۔ آپ اٹھائیے حضرت شیخ سرفراز خان صفدر رحمۃ اللہ علیہ کتاب مقام ابی حنیفہ، اس میں باحوالہ یہ بات پروف کر دی گئی ہے کہ امام صاحب نے 55 حج کیے ہیں۔ کتنے حج کیے ہیں؟ 55۔ 15 اور 55 کتنے ہوئے؟ بولیے 70۔ 55 حج ہیں، اور یاد رکھو حاجی بقرہ عید کی نماز نہیں پڑھتا، نہیں پڑھتا۔ بلوغت کے بعد امام صاحب حج پہ حج، حج پہ حج، حج پہ حج کیا ہے۔ حاجی پڑھتا ہے؟ کوئی ایک بندہ اٹھ جائے جو کہ میں حج پہ تھا اور میں نے بقرہ عید کی نماز پڑھی ہے، میں تیرے ہاتھ چوموں گا۔ حاجی نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا لوگو، حسد کی آنکھ میں حسد آپ نے اپنی آنکھ میں اتارا ہے، حسد اپنی کانوں میں اتارا ہے، حسد اپنے دل پہ اتارا ہے۔ امام ابو حنیفہ کی عقیدت آپ کو نہیں ملی، بصیرت آپ نے کھو دی ہے۔ شیخ التفسیر مولانا احمد لاہوری فرماتے ہیں جو بندہ کسی اللہ والے کی عقیدت نہیں رکھتا، اللہ اس سے بصیرت کھینچ لیتے ہیں۔ حدیث نبویہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں میرے اللہ نے فرمایا من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا جو میرا ولی ہوگا اگر اس سے دشمنی رکھو گے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کے ساتھ دشمنی کا اعلان کرتا ہوں، میں اللہ کے ولی کے دشمن کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ جب جنگ ہوتی ہے دو فریقوں میں، ہر فریق چاہتا ہے میں دوسرے فریق کی اعلیٰ چیز کو نقصان پہنچاؤں، اعلیٰ چیز پر وار کروں۔ اللہ نے جنگ کی ہے ولیوں کے دشمن کے ساتھ۔ انسان کے دل میں اعلیٰ چیز ایمان ہے، انسان کے سر میں اعلیٰ چیز دماغ ہے، دل میں بصیرت ہو، دل میں عقیدت ہوتی ہے، ذہن میں بصیرت ہوتی ہے۔ جب ولی کی ولایت پہ ہم نے دشمنی کی ہے، ذہن سے بصیرت گئی، دل سے عقیدت گئی۔ میں نے کہا ابو حنیفہ پر اعتراض کیا ہے، ابو حنیفہ کو نہیں سمجھا، صحابہ کے اس شاگرد کی ویلیو کو نہیں دیکھا، مرتبے کو نہیں دیکھا، مقام کو نہیں دیکھا، حیثیت کو نہیں دیکھا، اور ابو حنیفہ پہ زبان درازی کی ہے۔ تیرے سر سے بصیرت اللہ نے لے لی، تیرے دل سے عقیدت اللہ نے لے لی۔ نہ جس کے پاس عقیدت ہو، نہ جس کے پاس بصیرت ہو، وہ بے وقوف ہوتا ہے۔ اس بے وقوفی پہ سمجھ نہیں آتا۔ ہاں وقیع بن الجراح یہ سیاستہ کے اصحاب کے استاد ہیں، امام شافعی کے استاد ہیں۔ دیوان شافعی میں امام محمد بن ادریس الشافعی المتوفى 204 ہجری فرماتے ہیں شکوت الی وقی سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہی ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہا میں نے اپنے استاد وقیع بن جراح
अल्लाह से पूछा। ये इमाम शाफी कहते हैं वकील इब्न जर्राह कौन है, शेर अलामुन नबला उठाइए, शमसुद्दीन ज़ाहबी लिखते हैं काना युफ्ती बिकौली अबी हनीफा, इमाम अबू हनीफा का शागिर्द था, इमाम अबू हनीफा का मुकल्लद था, इमाम शाफी का उस्ताद था। कहते मैंने उनसे पूछा ज़हन कमज़ोर हो जाता है, ज़हानत याद नहीं रहती, ज़हानत ख़त्म हो जाए, ये क्यों होती है? वो कहने लगे बेटा याद रखो इसकी वजह ये है इल्म अल्लाह का नूर है, गुनाहों को छोड़ दो, गुनाहगार को अल्लाह का इल्म नहीं मिलता। वली जी नाज़रीन, आपने ये वीडियो मुलाज़ा फरमाई। तो नाज़रीन यहाँ पे मैं एक और बात करता चलूँ कि नाज़रीन यकीन मानिए जितने भी इमाम हैं, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, तो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी इमाम हैं नाज़रीन, इनका ये कौल है, इनकी ये बात है, ये कहते हैं जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आ जाए, हमारी बात के साथ टकरा जाए, तो आपने हमारी बात को दीवार के साथ मार देना है, हमारी बात को रद्द कर देना है, तो आपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को लेना है। तो नाज़रीन मैं हैरान हूँ कि ऐसे ऐसे लोग भी इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, वो जब उनके सामने नबी पाक की हदीस आती है तो वो नबी पाक की हदीस को अस्तगफिरुल्लाह छोड़कर अपने इमामों के पीछे लग जाते हैं। तो नाज़रीन दुआ करें अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत नसीब फरमा दे, और ऐसे लोगों को अल्लाह पाक कुरान हदीस के साथ अल्लाह पाक जोड़ दे, और जोड़ने के बाद उनके साथ क़यामत तक जुड़े रहने की भी अल्लाह पाक तौफीक दे दे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।